بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی بار امریکہ نے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور مورد الزام بھی اس بات کا کہ اقلیتوں کے لیے بھارت خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امریکی محکمے کی رپورٹ میں کہی گئی ہے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ اب اقلیتوں کے حوالے سے بھارت کیوں خطرناک ملک بن چکا ہے، گزشتہ 2 سال کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پوری عرب دنیا مسلمانوں کے خلاف روا رکھے گئے سلوک پر بھارت کے خلاف بیانات دے رہی ہے۔ تازہ مثال کویت کی کابینہ کی ہے کہ جس نے بھارت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ کیا اس ساری صورتحال میں بھارت کو سبق حاصل کرے گا؟ کیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ اس کے سلوک میں کوئی بہتری آئے گی؟ یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ کیا امریکہ اور طالبان معاہدے کے بعد اس پر عمل درآمد کس حد تک جاری ہے، اور اب شرکت اقتدار کا کیا فارمولہ طے پا رہا ہے، اور طالبان کب اقتدار سنبھال لیں گے؟ اور پروگرام میں ذکر ہوگا مشن اسار کا، اور الخدمت پاکستان ویمن ونگ کی جو سربراہ ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوگی، ان سے بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، بھارت کو پہلی بار امریکہ کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کیا بھارت اس سے کوئی سبق حاصل کرے گا؟ کیا بھارت کے سر پہ کوئی جوں رینگے گی؟ کیا ہوگا؟ جی، اور یہ صاحب، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم۔ اچھا، یہ کافی عرصے سے امریکہ کے اندر ایک بڑا جی بالکل آ رہی عثمان صاحب، آ رہی، ہاں جی۔ یہ بیسیکلی جو رپورٹ ہے یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اصل میں کافی عرصے سے امریکہ کے اندر ایک لابی تھی کہ جنہوں نے اس کمیشن کو قائم کیا تھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں لوگوں کو ریلیجیس فریڈم میسر نہیں ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن بھارت ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک لاڈلا بچہ رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، ہیومن رائٹ واچ ہو، کوئی اور ہو، ہر جگہ ان کو ظلم نظر آتا تھا، لیکن بھارت کا کشمیر کے اوپر کوئی ظلم نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اس سے پہلے ہیومن رائٹس کی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے انڈیا کے خلاف، جو جنیوا میں ان کا بیسک اقوام متحدہ کا وہ ہے وہ، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی بات اور ہوتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ بہت ساری چیزیں ڈٹرمن کرتا ہے، اور جو وہ ڈٹرمن کرتا ہے اس سے آگے جو چیزیں جو ہے وہ آگے نکلتی ہیں، اور وہی اصل میں امپلیمنٹنگ فورس ہے۔ یونائٹڈ نیشن تو صرف گفتگو کر کے، رپورٹیں دے کے، تقریریں کر کے بعد میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور آرام سے رات کو جا کے سو جاتے ہیں۔ لیکن امریکہ کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ امریکہ میں اگر کوئی اس طرح کا تھنک ٹینک جو ہے وہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وانٹ ٹو انفلوئنس دی پالیسیز آف دا امریکہ، اور اسی لیے انہوں نے بیسیکلی کہا اٹ از سجیسٹڈ دی اسٹرینتھنگ the US embassy and consulate engagement with the religious communities and local officials and the police in India, especially in the regions impacted by the religious motivated violence۔ وہ کہتا یہ ہے کہ امریکہ کے جو ایمبیسی ہے انڈیا کے اندر، اس کو خاص طور پہ یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ لوگ، وہ علاقے کہ جہاں پر خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور جہاں پر ریلیجیس وائلنس بہت زیادہ ہے اور جہاں عیسائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر وہ پولیس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ کریں اور اس کو رکوانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا ایک ایشو ہے کہ جس کو پتہ نہیں ٹرمپ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یا انڈیا نے تو آج ریجیکٹ کر دیا، ظاہر بات ریجیکٹ ہی کرنی تھی، لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ دنیا پوری کے اندر انڈیا کے معاملے میں اندر بالکل رخ بدل رہا ہے۔ انڈیا میں بارے عموماً تصور پایا جاتا تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، انڈیا کے اندر ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجیس قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پہ انڈیا ان کو لے کے چل رہا ہے، اور یہ فروٹس آف ڈیموکریسی ہیں۔ لیکن اسی فروٹس آف ڈیموکریسی جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو پھل ہے وہ پھل اتنا کڑوا نکلا ہے کہ اس کی کوکھ میں سے ایک زہریلا قسم کا تما جس کو کہتے ہیں، یا تھور جس کو کہتے ہیں، وہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ تھور جو ہے وہ بی جے پی ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اس وقت نریندر مودی ہے۔ اور اس سے نریندر مودی کا کوئی تعلق اسلح نہیں ہے، اس لیے کہ نریندر مودی سے ایک مورا ہے۔ پورے کے پوری بی جے پی کے جو موومنٹ ہے، اور جو آر ایس ایس کی موومنٹ ہے، جو ہندوتوا کا تصور ہے، وہ ایک وائلنٹ موومنٹ رہی ہے۔ اب جب بجرنگ دل کا جو حصہ ہے، یا راشٹریہ سیوک سنگھ کا جو حصہ ہے، یا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ سنگٹھن کی ایک تحریک چلائی گئی تھی جو کہ کہتی تھی کہ اگر جو مسلمان جو ہے جو ہو گیا ہوا ہے کوئی لوکل ذات کا آدمی تو اس کو واپس لانا چاہیے۔ واپس تو لائے گی شدی کی تحریک، لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم بزور طاقت
ڈنڈے مار کے, گولیاں مار کے, قتل کر کے ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. تو سنگٹھن کی جو تاریخ کی اس کا ایک نیا روپ جو ہے وہ یہ نکلا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت آر ایس ایس یا اب بی جے پی جو اس کا پولیٹیکل فیئر. لیکن یہ کس حد تک کارگر ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس رپورٹ کا؟ یونائٹڈ نیشنز جو ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے, اس کے اندر اس طرح کی رپورٹیں آتی تو رہتی ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, افیکٹو بہت ہوتی ہیں. صحیح. آپ دیکھیں جس دن سے بی ایل اے کو انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جائے پناہ نہیں ہے, بلوچستان کے باہر بھی جائے پناہ کوئی نہیں ہے ان لوگوں کی جو انسرجنسی کہتے ہیں. اور اس وقت سے انسرجنسی میں بلوچستان میں کمی بھی آئی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس وقت امریکہ میں ایک چیز چل پڑے اور امریکہ جو قرار دے دے, اب تو پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے. ظاہر بات ہے یورپ کے ممالک جو ہیں جو اکنامکلی بہت ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر, اور بہت زیادہ ملیٹریلی بہت ڈیپینڈنٹ ہیں, نیٹو کی فورسز وہاں نکل جائیں تو کیا کریں گے وہاں میں, آپس میں اگر لڑائی شروع ہو جائے تو ان کی لڑائی جو نہیں سنبھل پائے گی. پورے کا پورے یورپ ایسی تو ہے جیسے لاہور سے پنڈی چلے آپ 3 ملک گزر جاتے ہیں. یعنی آپ پیرس سے چلیں اور ایمسٹرڈم پہنچتے پہنچتے بیچ میں سے آپ کو اس کا کونا برسلز کا وہ علاقہ جو ہے بیلجیم وہ بھی نکل جائیں گے, اور اس کو آگے جا کے نیدرلینڈ پہنچ جائیں گے, اور 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے سارے کا سارا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملک چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپنی فورسز کو اس طرح نہیں انگیج کر سکتے اگر ان کا کانفلکٹ آئے, کیونکہ ہر 2 قدم پہ تو گھر ہیں, باؤنڈری لائن کے اوپر شاندار گھر اور کالونیز اور پتہ نہیں پاس میں, تو امریکہ کے وہ محتاج ہیں. تو اگر امریکہ کی یہ جو رپورٹ ہے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں, اس رپورٹ کے اندر اصل وہ اگر کر لیں تو اس پہ ہم درامد کر لیں اور اس کو ایک نیشنل پالیسی کے طور پہ جسے کہتے ہیں انڈیا کو اپنا مائنڈ سیٹ بتا دیں, تو اتنا مجھے پتا ہے کہ انڈیا میں اگرچہ کہ وہ کریں گے کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت دیکھیں امریکہ کے سے زیادہ انڈیا کو جو سب سے زیادہ جو ہے اس وقت احساس کرنا چاہیے وہ ہے عرب ممالک, جہاں اس کے لاکھوں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ عرب ممالک میں ایک لہر دوڑی ہوئی. ابھی ٹرکی میں پچھلے ابھی کل کے جو کیا ہے کہ ٹرکی میں انہوں نے جو ایک موومنٹ شروع کیا ہے کہ انڈیا میں باقاعدہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایز اے مسلم نیشن, ایز اے مسلم امہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی انہوں نے عربوں کی جن میں قطر باقی لوگ شامل تھے ان کو بھی اکٹھا کیا, اور ایک موومنٹ بلڈ ہو رہی ہے. اور اگر وہ ایک ہی دفعہ یہ کہہ دیں کہ اپنے مزدوروں کو واپس لے جاؤ, ہم جہاں سے مرضی لے کے آئیں گے, تو انڈیا میں تو طوفان برپا ہو جائے گا, 1 سیکنڈ میں طوفان برپا ہوگا. اور وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں جا کے مزدوریاں کر رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کی ایک اور عجیب بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہائی چیف ایگزیکٹو لیول کے اوپر لوگوں پر بیٹھے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا اس کے اوپر آئی ٹی سیکٹر کے اندر, اور آئی ٹی سیکٹر جو ہے انہوں نے اس کو مناپلی بنایا تھا. یہی اسی وجہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر 2 سلیکن ویلیز ہیں جہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور سارے کا سارا آئی ٹی کا جو بزنس وہیں پر ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ کتنی بھی ہم غیر جانبدار ہو جائے, کتنی بھی ہم کہیں کہ اپنا غیر مؤثر ہو جائے, کتنا بھی کہیں اس میں ٹیتھ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ ایک بیسیکلی رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے امریکہ کے اندر. اور امریکہ کا رائے عامہ جو ہے وہ بہت لائلق قسم کا رائے عامہ ہے. واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم اس کی ہوا جس طرح پھیلانا چاہیں وہاں چلا دیتے ہیں. امریکہ میں ایک کامن مین ہماری طرح زیادہ پڑھتا نہیں ہے. پاکستان میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں, پاکستان میں لوگ زیادہ سیاست کو جانتے ہیں, پاکستان میں لوگ زیادہ جو ہے سیاسی گفتگو اور ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح کے ٹاک شو پاکستان میں ہوتے ہیں, امریکہ میں اس کا تصور سوچا نہیں جا سکتا. وہاں جس طرح کی نیوز چلتی ہیں, آپ سوچتے ہیں صبح سے لے کے شام تک نیوز چل رہی ہیں, یہ کیا ہوگا ٹرک کے نیچے آ کے بلی مر گئی, یہ کیا ہوگا یہ بچے جو ہے اس کا ہاتھ اس کے اندر آ گیا اور ساری کمیونٹی اکٹھی ہو گئی, انہوں نے ہاتھ اس کو نکالا, یہ فلاں ورکر نے یہ کام کر دیا, اور تھوڑا بہت کسی نہ کسی حد تک کوئی اور چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں بڑے لیول پہ, یا کانگریس کی میٹنگ یہ وہ. یہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو کامن مین ہے وہ سیاست کے اندر, سیاسی معاملات کے اندر سیاسی سوچ رکھنے کے لیے ان 3-4 اخباروں اور کچھ میڈیا ہاؤسز کا محتاج ہے. اور یہ اس وقت پوری دنیا کی جو ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں ایک تصور ضرور ابھرا ہے. اور یہ انڈیا کی بدقسمتی ہے, جتنا نیگیٹو پریس جو ہے اس وقت انڈیا کو مل رہا ہے کسی اور ملک کو نہیں مل رہا. اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ انڈیا جو ہے ایک ایسی ڈیموکریسی بن کے ابھر رہا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ کل کو ڈیموکریسی کے نظام کو خطرے میں ڈال دے. بالکل خطرے میں ڈال دے گا, لیکن اصل جو چیز ہے اوریہ صاحب, میجورٹی ہے بالکل اصل جو چیز ہے اوریہ صاحب کہ وہاں کے مسلمان
وہ مسلمان جو قیام پاکستان کے وقت جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، مولانا ابوالکلام آزاد کا ساتھ دیا، اور جو پاکستان بنانے والی قوتوں کی کھل کے مخالفت کی اور اب تک کرتے رہے، سیکولرزم کے ساتھ چمٹے رہے، آج ان کے لیے کیا آپشن رہ گئی ہے؟ وہ بیچارے اب خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے جو پوری کیمپین شروع کی گئی، تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو کیمپین شروع کی گئی ہے بھارت کے اندر، یہ ذرا وہی لوگ تھے کہ جو اس وقت کے دور کے اندر پاکستان بنانے کے بھی کہا جاتا ہے کہ مخالفت کرتے رہے، ہمارے علماء بھی بہت بڑے بڑے تھے، تو آج وہ جو لوگ ہیں اب ان کے پاس کیا آپشنز رہ گیا وہاں پہ؟ جی عاریہ صاحب، دیکھیں جس وقت یہ بنسبت پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو علماء ہمارے دو حصوں میں بٹ گئے تھے. جو تمام کے تمام بریلوی اور مشائخ تھے، وہ مشائخ اور بریلوی سارے کے سارے جو تھے یہ تو تھے پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ. اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کنونشن کیا تھا جو کہ 1947 میں ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اگر مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے کل دستبردار بھی ہو جاتی ہے تو ہم یہ پاکستان بنائیں گے. دوسری اہم ترین چیز یہ تھی کہ باقی جو ہے دیوبند میں سے کچھ حصہ جو تھا وہ قائد اعظم کے ساتھ آ کے مل گیا تھا، جن میں سے شبیر احمد عثمانی وغیرہ سے وہ موجود تھے. ایک اور تھے آل انڈیا شیعہ کانفرنس جو تھی، انہوں نے مکمل طور پہ کانگریس کا ساتھ دیا تھا اس وقت، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کیونکہ لکھنؤ ہمارا سینٹر ہے تو ہم اس کو یہاں سے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اہل حدیثوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا قائد اعظم کا. تو اس طرح صرف ایک نہیں ہے کہ چند علماء دیوبند جو تھے کچھ حصہ کے وہ رہ گئے تھے وہاں. اور ابوالکلام آزاد، لیکن چونکہ وہ بہت پاورفل شخصیات تھیں، اسامہ مدنی تھے، ابوالکلام آزاد تھے اور اس طرح کے لوگ تھے، تو اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید سارے کے سارے علماء جو ہیں وہاں چلے گئے. لیکن جو وہاں رہ گئے تھے وہ آج بہت تکلیف میں ہیں، اتنی شدید قسم کی تکلیف میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج سے وہ نہیں، پاکستان کے میڈیا کے وہ اینکر جو آج سے 5 سال پہلے، کون سا اینکر ہے جس نے ابوالکلام آزاد کی تقریر نہ چلائی ہو، اس کی پیشگوئیاں نہ دکھائی ہوں، اس کی پیشگوئیوں کو ٹاک شو نہ کیے ہوں، اور خاص طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ اس وقت پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی تھی مسلمانوں نے، آج ابوالکلام آزاد کی بات مان لیتے تو ہم اکٹھے ہوتے اور آج ہم پرامن ہوتے، پرسکون ہوتے. آج وہ ٹاک شو ان اینکرز کے منہ پہ مارنے چاہیے. آج وہ ٹاک شوز ان اینکرز کو دکھانے چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کتنے شیلو اور کتنے بودے اور کتنے تم لو لیول کی سوچ رکھتے ہو کہ تم کو جو کہہ دیا جائے تو مچانے کے رو میں آ کے تم اس ابوالکلام آزاد کی اس کتاب کے تکرے ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں. یہ ہے اصل کیفیت. آج وہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ ابوالکلام آزاد نے اچھائی کی تھی. غلام مرتضیٰ ملک جو ہیں وہ ایک دفعہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سعودی عرب میں ایک دفعہ درس قرآن دیا، اور وہ درس قرآن جہاد کے اوپر تھا. تو وہاں انڈین مسلمان جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے مسئلات بناتے ہیں، انڈیا نے جو کوئی کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، انڈیا یہ سارے کے سارے آتنکوادی ہیں، انڈیا کو تباہ کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں پر پاکستان میں وہاں پر بھی ایک بہت دوستی کا ماحول بنا ہوا تھا. آج وہ انڈیا کے مسلمان کشمیریوں کا ساتھ نہ دینے کی سزا بھگت رہے ہیں. آج وہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ، بلکہ کشمیری تو پھر متحد ہیں. کشمیری تو ایک علاقے میں ہیں، کشمیریوں کا تو ایک اپنی بستی ہے، کشمیری تو وہاں رہ پاتے ہیں. انڈین مسلمان تو ہر محلہ علاقہ اس میں دور سے نظر آتا ہے، اور رتھ یاترا بھی ان کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے. مسلمانوں کو گالیاں بھی انہی کے محلوں میں جا کے ان کو سبزی بیچنی پڑتی ہے، انہی کے محلوں میں آ کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ ترکمان بھی ہیں، وہ لوہار بھی ہیں، وہ مصری بھی ہیں، ہندوؤں کے گھروں میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وانا ایسا آ گیا تھا کہ انڈیا کی جو اندر مسلمان عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں وہ اپنا نام کوئی شانتی رکھ لیتی تھی، کوئی اور سشمیتا رکھ لیتی تھی تاکہ اس کو کام مل جائے، بندی لگا لیتی تھی تاکہ کام اس کو مل جائے. چلے عاریہ صاحب یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، یہ تھا کہ مردوں ہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، پھر افغانستان کی صورتحال کا آج تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے یہ معاملات جو ہیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں کہ خاص طور پر جو امریکہ اور طالبان معاہدے کے بعد وہاں پہ شرکت اقتدار کا اور قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ ہوا تھا وہ کس سٹیج پر پہنچا، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो फार्मूला तय पाएगा अमन का, उसके ऊपर किस हद तक अमल हुआ है, और ख़ास तौर पर कोरोना के तनाजुर के अंदर जो कैदियों की रिहाई का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा, पूछेंगे गौरिया साहब से। और ये साहब, ये जो इतलात आ रही थी कि जी रिहाई शुरू हुई थी तालिबान के कैदियों की, और उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है, और कोरोना के चक्कर में मामला कहीं लगता ऐसे है कि रुके हुए हैं, क्या वजह नजर आती है? जी और साहब, नहीं रुके इसलिए नहीं हुए कि हमने डिस्कशन करना बंद कर दिया, हम कोरोना में बहुत ज्यादा गुम हो गए थे। इस वक्त आप अंदाजा करें कि आपसे तकरीबन कोई 2 हफ्ता पहले से अमेरिका जो है 120 के करीब अपने फौजी जो है रोजाना वहां से लेके 120 के करीब फौजी जो है रोजाना वहां से लेके जा रहा है, और ये 135 दिन के अंदर उसने जाना है, जो कि पता नहीं अब कब तक पूरे होंगे। उनको बहुत जल्दी थी, इसलिए उनको लेके जाया जा रहा है। दूसरी बात ये थी कि इंडिया ने बहुत ज्यादा मजबूर किया था कि अब्दुल्ला को अशरफ गनी को दोनों मिलके बैठ जाए, और साथ उन्होंने ये कहा था कि वहां से दोस्तम भी आ जाए तो हम एक इस तौर पे आपको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा लेंगे। लेकिन हुआ ये है कि दोनों तीनों के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसी तफरीक पैदा की कि अब्दुल्ला जो था उसने खास तौर पे ये जो कहते हैं कि धमाका था, जिसमें आमद करज़ई आया से करके कहता मारो मारो, ये बेसिकली उसने खुद ही करवाया था ताकि अब्दुल्ला का जो इलाका है उसके अंदर लोग खौफ से डर जाएं और वो भाग गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं भागा। तो ये असल में सूरत हाल ये थी कि उन्होंने अपने आप को इकट्ठा ही नहीं कर सके। और तालिबान ने पहले दिन, कमाल की बात है, एग्रीमेंट के 2-3 शिकें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने तालिबान को मोमन की बसीरत अता की थी। एक उन्होंने कहा था कि हम तमाम ग्रुपों से बेयक वक्त मुज़ाकरात करेंगे, किसी एक से रहता मुलाकात नहीं करेंगे, और जब तक तमाम ग्रुप इकट्ठे नहीं होंगे हम मुलाकात नहीं करेंगे। अब वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ना अहमद करज़ई उसके साथ बैठ रहा है, ना अब्दुल्ला बैठ रहा है, ना अशरफ गनी बैठ रहा है, ना दोस्तम बैठ रहा है, और बहुत सारे ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर जो कि गुज़िश्ता कोई 30 साल की जंग ने पैदा कर दिए हुए हैं, और हर कोई वॉरलॉर्ड जो समझता है कि उसकी अपनी एक सल्तनत है, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह हुई है कि अफगानिस्तान में एक और काम शुरू उन्होंने किया, और वो काम उन्होंने शुरू किया कि हमारी हुकूमत आ रही है तो आप ऐसा करें कि जो लोग उसकी मिलिट्री के अंदर मौजूद हैं, वो मिलिट्री अगर वो छोड़ के आ जाएंगे तो हम उनको अपने साथ रख लेंगे जब अफगानिस्तान आजाद होगा। आप अंदाजा करें, रोज के 25 से 30 अफगान सिपाही जो हैं वो डिफेक्ट करके तालिबान की मुल्ला हिब्बतुल्लाह की हाथ में बैत कर रहे हैं, और उनको इंश्योर किया जा रहा है कि आप कल को जब फौज बनेगी तो हम उस फौज में आपको उस तरह रखेंगे। अब ये वो ट्रेन सिपाही हैं जिनको अमेरिका ने बाकी ताकतों ने मिलकर ट्रेन किया था तालिबान के खिलाफ, अब ये तालिबान का दस्तो बाजू बन चुके हुए। तीसरी अहम तरीन चीज जो है वो ये है कि तालिबान ने एक शिक डाली थी जो कि बहुत कम होती है, कि अमेरिकन फौजें जब यहाँ से जाएंगी तो अपना असला किसी अफगान हुकूमत को देके नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है, अब ये असला इतना महंगा है, होमवी टैंक उसके अंदर, मिसाइल्स हैं उसके अंदर, ड्रोन्स हैं उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी डिवाइस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड असला जो है जो अमेरिका का वहां पर मौजूद है। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि किसी तौर पर ये अफगानिस्तान के अंदर उनके पास आ जाए, तो टेक्नोलॉजी के हाथ में आएगी तो किसी तौर पर आगे निकल जाएगी। अब जब ज़ल्मे खलील है तो उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने ये ऑफर पाकिस्तान को की है कि आप सस्ते दामों ये असला से खरीद लें। यानी आप पता करें कि वो उसका का माल जो है वो पाकिस्तान क्यों है, उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाए है, तो पाकिस्तान को उसको खरीद। तालिबान जो कहते हैं कि पाकिस्तान खरीद ले हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान में हमारे मुकाबले में किसी और उसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जब उन्होंने आहिस्ता उन्होंने नहीं शुरू किया, अब इस वक्त हालत यह है कि तकरीबन गुज़िश्ता जो है एक महीने के अंदर उन्होंने 3500 हमले किए हैं तालिबान ने, अफगान फोर्स 3500, और उसमें कम मरने वालों की तादाद है वो भी कोई
ٹھیک ہے 1000 کے قریب بنتی ہے، اور انہوں نے اپنے زیادہ سے زیادہ ایریا کو ریکلیم کرنا شروع کیا ہے. بگرام کے پاس ہے یا قندھار ایئرپورٹ کے پاس ہے، یا اسی طرح اور دوسرے شہروں کا جو سینٹرل ایریا جسے ریڈ زون کہا جاتا ہے یا ریڈ آف دا ریڈ زون کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جو ہے خود کابل کا علاقہ جو 3-3.5 کلومیٹر ریڈیس کا ہے، اتنا سا علاقہ جو ہے اس پہ طالبان جو ہے خود بھی نہیں چاہتے اپنی قائم کرنا، کہ وہ تو ظاہر بات ہے جس امریکہ جائے گا تو خود بخود کو قائم کرنے کی. تو اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 135 دن ختم ہونے ہیں امریکہ کے، جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا، فورس چلی جائے گی، اور اس کا اصلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کیونکہ ظاہر بات ہے راستے توڑ کم کریے اور کوئی راستہ ہے، کیا وہ پاکستان پہنچے گا یا وہ کسی اور جگہ امریکہ کو دینا چاہے گا، روس کو تو دے گا نہیں، چین کو تو دے گا نہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے شیئر نہیں کرنا جائے گا، تو اس ایشورنس کے اوپر وہ دینا چاہتا ہے. تو پھر اس وقت طالبان جو ہے ان کا ایک فیکٹر بہت آگے ہو جائے گا. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر یہ ہو گیا ہے، جو کہ ہم بہت عرصے سے خود چاہ رہے تھے لیکن ہو نہیں پا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ہندوستان جو ہے اس نے ابھی پچھلے دنوں آفر کی تھی، ابھی جو زلمے خلیلزاد جو کہ پرو انڈین تھا، اس نے کان پکڑ کے کہا ہے ان لوگوں کو نکل جاؤ، تمہارا کوئی رول نہیں ہے، تم ہماری جو بنائے ہوا امن ڈیل ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ یہاں انڈیا قائم رہے. باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو ان کو انڈین ایمبیسڈرز کو بھی باقی لوگوں کو بلا کر ڈانٹا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ یو فائنڈ اپ آن یور ایکٹیویٹی، ہم یہاں کا کچھ شکشا تک دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ہے انڈیا کا، اور اس کے اوپر باقاعدہ سٹوریز بھی آئی ہیں کہ طالبان کی جنگ کے بعد انڈیا کا رول جو ہے بالکل ختم ہو جائے. القاعدہ جو وہاں پر تھی ایک زمانے میں، اور نوائے افغان جہاز افغان نکالا کرتی تھی، طالبان کا جو رسالہ تھا وہ شریعہ تھا، وہ پہلے پرنٹنگ میں تھا، اس کے بعد طالبان کا جو شریعہ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا، اپنا نیٹ پہ چلا گیا، اور پھر الوان.com یہ دونوں اس وقت ایکٹیویٹی تھے. القاعدہ وہاں پر طالبان کا ساتھ دے رہی تھی، القاعدہ وہاں پر موجود تھی. اب القاعدہ نے اپنا آفس اور اپنی اسٹیبلشمنٹ بھارت میں شفٹ کر دی ہے، اور اس دفعہ جو القاعدہ کا رسالہ آیا ہے اس کا نام انہوں نے نوائے افغان جہاز کے بجائے نوائے غزوۃ الہند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے، اور یہ بھی پرسوں ان کا رسالہ جو ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے نیٹ کے اوپر، جو پڑھنا چاہے القاعدہ کی سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا جو ہے اب ہم اس کا وہی اثر کریں گے جو ہم نے امریکہ کا افغانستان میں اثر کیا تھا. تو خطہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس بدلتے ہوئے تیزی سے خطے کے اندر اسی 2020 کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر افغانستان ایک ایسا ڈسیزو رول ادا کرے گا کہ جس کا کوئی تصور نہیں. اقبال نے جو کہا تھا خواب سچ ہونے والا ہے، وہ کہتا اس نے کہا تھا کہ آسیہ جب پیکر آب و گلر، ایشیا جو ہے یہ مٹی کا اور گارے مٹی کا بنا ہوا ایک پیکر ہے، یعنی ایک ہم نے مٹی سے، گیلی مٹی سے ایک پیکر بنایا ہوا وہ ہے ایشیا. تو پیکر ہی قوم افغان دل است، کہ اس پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے وہ ایک اس کی دل کی حیثیت ہے. از فساد او فساد ایشیا، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا. از کشاد او کشاد ایشیا، اگر یہاں ہوگا امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. اور یہ بات بالکل سچ ہے جو اقبال نے اس وقت کہا تھا، اٹل بات ہے. افغانستان میں اگر آج امن ہو جاتا ہے، آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے لیے کون کون سے ایونیوز کھل جائیں گے. افغانستان کا ہی راستہ ہے جو کہ تاجکستان تک آپ کو لے کے جائے گا، یہی راستہ ہے جو ازبکستان تک آپ کو لے کے جائے گا، یہی راستہ ہے جو کرغزستان اور قزاقستان تک آپ کو لے کے جائے گا، یہی راستہ ہے کہ جو آگے پورے کے پورے ویسٹ کو ایون روس تک آپ کو جو گیس فیلڈ ہیں، وہ جو ریزروائر ہیں، یہاں تک کہ جو تاجکستان میں جو کولاب کے قریب جو انہوں نے اتنا بڑا ریزروائر جو ہے بجلی کا بنایا ہوا ہے، پن بجلی کا، کہتے ہیں کہ 6 ملکوں کو تقسیم کرتا ہے، آگے بھی وہاں سے بجلی سپلائی کی جا سکتی ہے، اتنا بڑا وہ ڈیم ہے. تو وہاں سے آپ کو بجلی تک تو پاکستان لا سکتے ہیں، یہاں لا سکتے ہیں. تو اصل مطلب یہ ہے کہ اس میں امن ہونے نہیں دیا جا رہا تھا، اب وہ امن تقریباً تکلیف پر پہنچ چکا ہوا ہے. ڈیلی میں نے آپ کو بتایا 25 سے 30 لوگ جو ہیں افغان فوجی جو ہیں سرنڈر کر رہے ہیں. 3,500 حملے وہ طالبان فوجیوں کو کر چکے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، عبداللہ اپنا اشرف غنی اور لوگوں کی. اور وہ ایک وقت اب بہت قریب آنے والا ہے کہ جب وہ للہ الامر کی صورتحال پہنچے گی. انہوں نے اپنا حکمران کے نام طور پہ اپنا نام بھی امیر المومنین کے طور پہ نامنیٹ کر دیا ہے، اور خاص طور پہ امیر المومنین ہبت اللہ جو ہے اس کو ان کا بتاتے بھی ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں ہمارا آئندہ جو ہے سربراہ ہوگا، اور یونٹی آف کمانڈ ان کے اندر ہے، کوئی ان کے اندر انسٹرکشن کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر فقہ بندی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ ہے اصل صورتحال ہوتا. چلیں جی دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں، اور اللہ امن کی طرف اس خطے کو لے کے جائے.
नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मिशन एसआर का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें मिशन एसआर की, और मिशन एसआर में जैसे आपको पता है कि हमारे साथ इस जो काम में ताउन कर रहे हैं अलखिदमत पाकिस्तान, और इस वक्त अलखिदमत पाकिस्तान विमेन विंग की सरबरा कलसूम रांझा साहब हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे पूछेंगे कि मर्दों को तो हमने देखा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रहे हैं, अलखिदमत का वसी नेटवर्क है, और अलखिदमत की ख़वातीन भी घर घर पहुँच रही हैं राशन के लिए और बाकी ज़रूरियात के लिए। उनसे पूछेंगे कि अब तक अलखिदमत विमेन विंग जो है वो क्या काम अंजाम दे चुकी है और इस वक्त कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिस पर काम जारी है। जी कलसूम साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग को अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग पहले दिन से ही मैदान अमल में है और 5 अहम तरीन एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि राशन तकसीम है। इसमें बिल्कुल उसी तरह बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब हर घर तक पहुंचने की प्लानिंग, डाटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था क्योंकि जाहिर है हम साल से काम कर रहे हैं। मुस्तहकीन सफेद पोश, हम उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि कहाँ पे क्या सूरत हाल है। राशन की तकसीम के साथ हम जो हमारे साथ अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ 13,000 से ज़ायद बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी माओं के साथ राब्ते, जिन आपको अंदाज़ा है कि अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो यतीम बच्चे को बाहिम्मत बच्चा और बेवा औरत को बाहिम्मत माँ कहती है, इसलिए कि उनकी दिलजोई रहे और उनको कोई एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चे और माँ ना हो। तो दूसरा बड़ा काम जो हम इस मुहिम के दौरान कर रहे हैं वो बाहिम्मत माओं के साथ जो बेवा माएँ हैं उनके साथ मुसलसल राब्ता, उनके साथ उनकी दिलजोई, उनको रुजू इल्लाह की तरफ आमादगी और हिफाजती तदाबीर से आगाह करना, और इसके साथ साथ उनको अगर वो कहीं खुदा न खास्ता उनके घर में बीमारी है तो उसके इलाज का जो है उसकी पूरी ज़रूरियात को पूरा करना, और राशन की तकसीम के दौरान अगर राशन की ज़रूरत है तो उसको राशन को पूरा करना। इसके साथ साथ हमने जहाँ पे अलखिदमत वॉलंटियर ख़वातीन मौजूद थी उन बस्तियों में उन महल्ला जात में हमने अलखिदमत कमेटियाँ तश्कील दी ताकि इमदाद बाहमी के जज्बा के तहत हम मुखय्यर ख़वातीन को मुस्तहिक़ ख़वातीन के साथ जोड़कर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ चौथा बड़ा काम जो है वो मास्क की तैयारी है। अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के ज़ेरे तमाम अलखिदमत कम्युनिटी सेंटर 69 की तादाद में चल रहे हैं। तो हमने बना रखे हैं कि औरत और बच्चा की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी 1 डोर स्टेप पर हो सके। उन्हीं सेंटर्स को हमने कोरोना वायरस आगाही सेंटर डिक्लेयर किया, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो फिर हमने अपनी प्लानिंग को चेंज किया। अब उन्हीं सेंटर्स की जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल सेंटर्स हैं, वो मास्क बनाने का काम कर रही हैं। सही। और इस वक्त हम कोई तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद मास्क तैयार करके तो अपने करीब में जो मुस्तहिक बस्तियां हैं उनमें तकसीम कर चुकी हैं। साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है ताकि उनको आगाही दी जा सके कि इस तरह आपने अपनी हिफाजती तदाबीर जो हैं कैसे अख्तियार करनी है और हम इस जो आजमाइश आई है इससे हम कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ये तो वो काम आप कह रही हैं कि जो अलखिदमत जो मेन मरकजी नज़म है मर्दों का, उससे हटते हुए ख़वातीन ने ये काम अंजाम दिया अलग से। जी बिल्कुल, ये काम ख़वातीन ने अलग से अंजाम दिया और इसमें राशन की तकसीम भी है। यानी मैंने जैसे अर्ज किया, राशन की तकसीम, इमदाद बाहमी के जज्बा को बेदार करने के लिए अलखिदमत कमेटियों की तश्कील, फिर ये कि जो बाहिम्मत माएँ हैं, जो विडोज हैं, अलखिदमत फैमिलीज जिनको हम कहते हैं, उनको उनके साथ हर तरह का ताउन, और फिर इसके साथ मास्क की तैयारी, सैनिटाइजर की तकसीम, ग्लव्स की तकसीम, मास्क की तकसीम, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं राब्ते में, और इसके अलावा भी अब हमने जिस काम का आगाज़ किया है कुछ अरसे से, उसमें एक बड़ा काम भी शामिल है कि हम हिफाजती किट्स दे रहे हैं डॉक्टर्स को, और उसमें हमारे जो वफूद हैं वो शहरों में डॉक्टर्स को मिल रहे हैं
اور ان کو جا کے حفاظتی کٹس جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. اچھا کلثوم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو کراچی سے ایم پی ہیں عبدالرشید، وہ بھی الخدمت کے ساتھ مصروف عمل تھے اور وہ کرونا کا شکار ہوئے، ان کی پوری فیملی کرونا کا شکار ہوگی بدقسمتی سے. تو ظاہر ہے آپ لوگ بھی گھریلو خواتین ہیں، آپ بھی اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور خدمت کا یہ کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ کے جو رضاکار ہیں، آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی کارکنان ہیں، ان کی حفاظت کا آپ لوگ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ان کی حفاظت کے لیے بھائی پوری طرح سے اویئرنیس پروگرام کے تحت ہم نے آگاہی مہم کا آغاز کر رکھا ہے، اور جس میں بالکل ان کو کچھ اصول و ضوابط بنا کے دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے گھر سے نکلنا ہے، کس طریقے سے اپنے گلوز استعمال کرنے ہیں، ماسک استعمال کرنا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے، اور آپ نے جو بھی یعنی پورا سسٹمائز ایک انداز سے جو ہے وہ الحمدللہ کام جاری ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس وقت تک کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں آئی کہ جو جس میں یہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہو. اچھا ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے ڈونرز ہیں، آپ جو شہری ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ اس وقت الخدمت پاکستان کو کن کن چیزوں کی فوری ضرورت ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جسے آپ کے علم میں ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت تعاون کر رہے ہیں اس سارے کام میں، تو اس میں ایسا ہے کہ صحت کے لیے جو ان کی سہولیات ہیں، جو ہم نے ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھی سہولیات مہیا کی ہیں، اس میں 10 ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو حفاظتی کٹس دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ چند روز میں جو ہے ہمارا ٹیسٹنگ کا کام بھی ہم آغاز کر لیں گے. 3 مین شہروں میں لیبارٹریز جو ہیں وہ کام شروع کر دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام اس وقت جو ہے وہ میں اپنے آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی اپنی قوم کو. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی تو اس قوم نے ہمیشہ ہی اپنے مستحقین بہنوں اور بھائیوں کا ساتھ دیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت جو رمضان ہے اور رمضان کے ساتھ عید آئے گی، اور عید کی خوشیاں ظاہر ہے مستحقین کے لیے بھی اتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں جتنی عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اور اس وقت جو بے روزگار ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا جو بھی مسائل اس وقت سامنے آئے، تو جو بھی صورتحال بنی، اس ساری صورتحال میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو مخیب بہنیں اور بھائی ہیں وہ ایک بار پھر آگے آئیں، اور رمضان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے راشن ہے، عید کی ضروریات ہیں، اور پھر وہ ویڈوز میں شامل ہونے کے لیے سامنے آئے اور پھر ایک دفعہ اثار کا مظاہرہ کریں. اور یہ مستقل عمل ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہے وہ یہ کہ کفالت مستحق خاندان حصول جنت آسان. اگر ہم مستحق خاندان کی معاونت کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوگا تو اس وبا کو بھی ختم کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اس سارے کام میں جتنا بھی خیر کا کام ہے. بہت شکریہ کلثوم صاحب، آپ تفصیل سے آپ نے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ایک اور بڑا جو واقعہ ہوا کہ بھارت کے ایک سینئر فنکار عرفان خان جو ہے وہ وفات پا گئے. لیکن وہ خاص بات ان کی فنکاری کے اوپر اور ان کی جو پرفارمنس کے اوپر تو بات لوگ کرتے ہیں، لیکن جو خط ان کا سامنے آیا دنیا کی بے ثباتی کا، جس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا اس خط میں، اور یہ صاحب وہ آپ نے بھی وہ خط پڑھا ہے، تو میں بھی تو پڑھ کے تو حیران ہوا. اور مجھے بھی جو ہے وہ کہ ان کے اندر کی جو سوچ، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے بسی کا ایک اظہار اور سپردگی کا ایک جو ہے اظہار انہوں نے اپنے خط میں کیا. اگر آپ نے وہ پڑھا ہو تو جی دیکھیں، بات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں نا، ان کا المیہ جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے ہمارے ادب کا موضوع رہا ہے. صرف پاکستانی ادب نہیں، دنیا کے ہر ادب کا. ایرک سیگل کی جو مشہور ناول لو سٹوری ہے، اس کے اندر بھی وہ جو لائبریرین خاتون ہوتی ہے جو بہت پاپولر ہوئی تھی، وہ ایک کینسر کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس نے بہت فیمس اس کے ڈائلاگس ہیں وہ مشہور ہوئے تھے کہ when you are in love with somebody don't never ever say sorry. جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو تمہیں سوری نہیں کہنا چاہیے. ظاہر بات ہے سوری اس وقت کہا جاتا ہے جب نیت جو ہے کسی کی کھوٹی ہوتی ہے، تو محبت میں تو نیتیں کھوٹی نہیں ہوا کرتی. اسی طرح ابن انشا کا جو مشہور ہے، جب وہ کینسر کا شکار ہوئے تو انہوں نے وہ نظم لکھی تھی کہ اپنا اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو غدار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے. کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیات کے دن لوگوں، کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں، کچھ جو جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پندے ہیں.
ठीक, हाँ, सूद ब्याज भी दे रहे, बहुत खूबसूरत नज़म है, मैं उनको अपने ड्रामे में गवाही भी थी। लेकिन ये खत भी कमाल का है। इंडियन फिल्मों के अंदर आनंद फिल्म बड़ी कमाल फिल्म थी इस मौजू के अंदर, और बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हमारे यहाँ ड्रामे बने हैं कैंसर के मौजू के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म के, क्योंकि इसमें होता यह है कि वक्त से पहले आपको मौत का इल्म हो जाता है और आपको अंदाजा हो जाता है कि अब आप बचते नहीं है, लाख भी कोशिश कर लें तो मुश्किल लगता है। तो इसने एक बड़ी खूबसूरत चंद चीजें इसकी मैं खत की आपके बता सकता हूं। मेरे ज़हन की लुगत में ये बिल्कुल नया नाम था। मजीद मालूम हुआ कि बीमारी ही नायाब है, यानी बहुत कम मालूमात और ज्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए हैं। कमाल की बात देखें, मैं तो किसी और सिमत गामजन था, एक तेज रफ्तार रेल पर सवार, जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टीटी ने पीछे से आकर मेरा कंधा थपकर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया, नहीं, इस रेल का यही असूल है, अगले स्टेशन पर ही उतरना होगा। और फिर इस लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवजन काट की तरह अनजान समंदर में बेसमत लहरों पर बह रहे हैं, इस गलतफहमी में कि हम उन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था, इसका तो अंदाजा था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाक़फ़ियत अभी हुई। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, न दिलासा, यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द उस समय खुदा से भी ज्यादा अजीम महसूस हुआ। इस दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने आप को अस्पताल की बालकनी में खड़ा था तो ये एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है और इस तरफ अस्पताल है। मैं हूं कि उनमें से किसी एक चीज का हिस्सा नहीं जो मुतय्यन होने का दावा करे, ना अस्पताल और ना स्टेडियम। दिल बोल उठा, सिर्फ बेसबाती की हुई एक सबात है। इकबाल का बड़ा